آج کے اس اہم سیمینار کے صدر پروفیسر فضل امام صاحب، شارف بھائی، ولایت جعفری صاحب، صابرہ حبیب صاحبہ اور یہاں پر سبھی لوگ، فاطمی صاحب، شیلین جی چلے گئے، راکیش جی اور سعید مہندی صاحب، عباس ردولوی صاحب، نیّر صاحب، وقار صاحب، سبھی، خان صاحب، فاروق صاحب، اجملی صاحب، ہاں سبھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوالٹیٹیولی دیکھا جائے تو یہ سیمینار ہندوستان کے جتنے بھی کیفی اعظمی صاحب پہ سیمینار ہوئے ہیں مرحوم پر، ان میں اس کا درجہ بہت بلند رہے گا. اور اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں سعید مہندی صاحب، جنہوں نے موضوع کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس تقریب کو نہایت ہی خوبصورتی سے انجام دینے میں بیش بہا خدمات ان کی ہیں. اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. نہایت مناسب لوگوں کو انہوں نے بلایا. صرف ایک غلطی انہوں نے کی ہے کہ میرے جیسے آدمی کو، غیر مناسب شخص کو، اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے سیمینار میں انہوں نے مجھے بلایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی صابرہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے کیفی اعظمی صاحب کو بہت پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان بدنصیب لوگوں سے ہوں کہ جنہوں نے پڑھا تو نہیں ہے ان کو، لیکن دیکھا بہت ہے ان کو. ان سے باتیں کرنے کا بڑا موقع ملا ہے، اور اس میں اکثر جب وہ تشریف لائے یا باتیں ہوئیں تو سعید مہندی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. میری پہلی ملاقات ان سے 1975 میں ہوئی، جب میرے پاس تعلیم کا محکمہ تھا اور میں بمبئی گیا تھا. شنکر راؤ چوہان صاحب چیف منسٹر تھے اور ڈاکٹر رفیق زکریا منسٹر تھے. انہوں نے اسلام جم خانہ میں ایک میرا ریسیپشن کیا تھا، جس میں شنکر راؤ جی کو بھی بلایا تھا، اور اس کے اندر جو دو بڑی مقتدر ہستیاں تشریف رکھتی تھیں، اس میں کیفی صاحب بھی تھے اور جاں نثار اختر مرحوم بھی تھے. کیفی اعظمی صاحب سے پہلی ملاقات تھی میری. ویسے ان کے نام کے بارے میں، ان کے جو فلم میں تمام سب تھا، ان کے پورے ہندوستان میں مشہور تھے، اور ان کی آواز بھی ایک، وہ مرزا غالب کے اوپر انہوں نے ایک کیسٹ تھا ان کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آدھا مسلمان ہوں. وہ بہت مشہور کیسٹ تھا. اور یہی نہیں بلکہ لال قلعے میں جو آواز گونجتی تھی، اس میں بھی کیفی صاحب کی آواز تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہاں پر، اور ریسرچ، اتنے اچھے مقالے پیش کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مقالوں کو چھپنا بھی چاہیے. اور یہ ایک مقالہ ہی پڑھ کے، چاہے اجملی صاحب کا پڑھ لیں، چاہے کسی کا بھی پڑھ لیں، ان کے بارے میں بہت کچھ، فاروق صاحب کا پڑھ لیں، بہت کچھ معلومات ہو جاتی ہے. لیکن ان کی شاعری تو لاجواب تھی. ایک چیز کے بارے میں صرف کہنا چاہوں گا کہ ان کی ایسی آواز بھی ہم نے کہیں نہیں سنی. جو سودا کا شعر ہے کہ انہوں نے تو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ اس غیرت ناہید کی آواز ہے دیپک، شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. لیکن جب کیفی صاحب بولتے تھے تو ایسا اس میں جھنکار جو تھی اس آواز میں، وہ آواز جو ہے مجھے 3 لوگوں کی آوازوں نے بہت متاثر کیا. اور ایک آواز تھی اس میں سب سے زیادہ آواز جس نے متاثر کیا، وہ کیفی صاحب کی تھی. ایک آل حسن صاحب BBC میں ہوا کرتے تھے لندن میں، جو کافی دنوں پہلے چلے گئے تھے، یاور عباس صاحب اور آل حسن صاحب دونوں. جب BBC سے ان کی آواز، آل حسن صاحب کی، جب نشر ہوتا تھا کچھ،
تو بے حد زبردست آواز تھی. اور تیسری آواز ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ تھے اور بناکا گیت مالا سنتے تھے تو امین سایانی کی. تو یہ 3 آوازیں جو تھیں اس میں سب سے زبردست آواز جو تھی وہ کیفی اعظمی صاحب کی آواز تھی. جب بھی کوئی بات کرتے وہ جب اتنا مسحور کن ان کا لہجہ ہوتا تھا کہ آدمی ہتھیار ڈال دیتا تھا. تو 1975 میں جب ان سے تعارف کرایا رفیق زکریا صاحب مرحوم نے میرا، تو انہوں نے کہا کبھی لکھنؤ آؤں گا تو تم سے ملوں گا. اور وہ لکھنؤ تشریف لائے. میرا خیال ہے پہلی ملاقات میں بھی سعید صاحب ان کے ساتھ تھے اور اطہر نبی صاحب بھی تھے. اور جیسی بات ہوئی میں سمجھا تھا کہ کچھ اور، جب میں نے سنا میرے پرائیویٹ سیکرٹری نے بتایا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں تو میں نے کہا پوچھو کہاں ٹھہریں، میں خود چلا جاؤں گا. لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، خود آ رہے ہیں. میں سمجھا تھا کچھ کام ہوگا، کوئی چیز ہوگی. لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے بات کہی تھی وہ اپنے گاؤں میں اسکول کھلوانے کی بات کہی تھی. اور جس سڑک کا ذکر کر رہے تھے اس سڑک کے بارے میں بات کی تھی. یہ 2 موضوع تھے جس کے اوپر ان کی بات ہوئی. میرے پاس محکمہ تعلیم تھا، سڑک تو وہ اسکول تو فوراً جو ہے وہ اس کے آرڈرز ہو گئے تھے، لیکن سڑک بعد میں بنی. جتنا انہیں اپنے گاؤں سے محبت تھی، جتنا ہر بات میں جو تھا وہ اپنے گاؤں کی بات کرتے تھے. اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے گاؤں کا ذکر بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی میٹروپولیٹن سٹی میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ پیدا کسی گاؤں یا کسی موضع میں ہوا ہو. لیکن وہ بڑے فخر سے گاؤں کے بارے میں بتاتے تھے. اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنی سوانح عمری میں، جہاں پہ گاؤں کا ذکر بڑے انہوں نے ایک پر اثر انداز سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری جو تھی وہ بہت سے شاعر جو ہیں وہ جو ان کے نہ رہنے سے ادب کا تو نقصان ہوا ہی ہے، لیکن ایک موومنٹ کا بھی نقصان ہوا ہے. اور جیسے آپ اشتراکیت کی بات ہے، سوشلزم کی بات ہے. فیض احمد فیض کے نہ رہنے کے بعد شاعری کا تو نقصان ہوا ہی ہے، لیکن اس موومنٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. سجاد ظہیر صاحب کے نہ رہنے کے بعد اس موومنٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا جس کو وہ آگے لیے جا رہے تھے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جو کہا ہے کہ سیپٹر اینڈ کراؤن مسٹ ٹمبل ڈاؤن، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ابھی وقتی طور سے چاہے صابرہ حبیب صاحبہ روس کا اثر کم ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روس جو ہے وہ ایک بحیثیت حکومت کے میں نہیں لیتا، روس بحیثیت ایک سمبل ہے اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کے لیے جو آج ایک بائیو پولر ورلڈ کے بجائے یونی پولر ورلڈ ہو گئی ہے، دنیا ہو گئی ہے کہ جہاں ایک ہی طرف بیلنس ہو گیا ہے. روس کے رہنے سے کم مزدوروں کی بات، کسانوں کی بات، محنت کش مزدوروں کی بات جو تھی وہ سامنے آتی تھی اور اس کے لیے کوئی مضبوط آواز دنیا میں تھی. اور اس آواز کو سب سے زیادہ جو آگے بڑھانے والے لوگ تھے وہ ادیب اور شاعر تھے. یہ لوگ، ان لوگوں کے نہ رہنے سے اور روس کے بھی نہ رہنے سے ایک سماج میں بہت بڑی یہ کمی آئی ہے. اور اس بات کی خوشی ہے کہ رفتہ رفتہ وہ یونی پولر ورلڈ جو ہے وہ بائیو پولر کی طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ جو لوگ انسانیت اور حکومت اور دنیا کے چودھری اپنے کو تصور کر رہے ہیں، انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ بہت دنوں تک ہم دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ کیفی صاحب کی جو شاعری تھی وہ ہمارا اس موومنٹ کو، جو ان کے انتقال سے جو ان کے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ بہت مشکل سے میں سمجھتا ہوں پورا ہوگا. تو شاعری جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فلسفہ ہے اس کی شاعری کے پیچھے، جو شاعر جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے سماج سے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے سوچنے کی جو فکر ہے، جس انداز میں سوچ رہا ہے، جس طرح سے وہ ایکسپلائٹیشن کو دیکھ رہا ہے، جس طرح سے وہ مل کے مالکوں کا
کا ظلم و ستم دیکھ رہا ہے، جس طرح سے کسان کی وہ مزدور کی وہ بیماری اور اس کی بیوہ کی، اس کے گھر میں اس کی بیوی بچوں کی کمزوری اور بیچارگی کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سماج کے سامنے لائی جائے اور لوگ اس کو دور کریں۔ وہ خالی اس کی شاعری جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے جو وہ سماج تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ آواز جو ہے وہ کیفی صاحب میں ملتی ہے، چاہے ابھی جیسے نیّر صاحب نے کہا واقعہ کربلا کا ذکر وہ کر رہے ہیں، ایک جس سماج سے ان کا تعلق رہا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن وہ واقعہ کربلا کو ایسا چاہتے، ایک سمبل بنانا چاہتے اگینسٹ یہ جو کنگ شپ ہے، منارکی ہے، بادشاہت ہے، اس کے خلاف۔ جیسے جوش نے کہا ہے کہ جب تک کہ تاج اور یہ تمام سب چیزیں رہیں گی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کربلا اس وقت تک کہ موجود ریلیونٹ رہے گی جب تک کہ تاج رہے گا۔ تاج کا مطلب ہے ایکسپلائٹیشن، تاج کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سمبولک چیز تھی جو کیفی صاحب جو پیش کر رہے تھے، جو سامنے لا رہے تھے آپ کے۔ انہوں نے جہاں، اور کیفی صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جو خالی دیکھیے دو طرح کے پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور دو طرح کے کمیونسٹ لیڈر بھی ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے اور بعد میں ہونے لگے تھے۔ جیسے شروع میں تو واقعی اسٹرگل تھی، جیسے میں اور کی کوئی بات نہیں کروں گا، پولیٹیکل کانگریسی کے اندر لے لیجئے، پہلے لوگ پربھات پیری میں کرتے تھے، ستیاگرہ کرتے تھے، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، ساری قربان لوگوں کے سماج سیوا کرتے تھے۔ بعد میں وہ شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر والا حساب ہو گیا۔ بعد میں جو ہوا وہی کرپشن، وہی اسی طرح کی چیز جو تھی وہ کمیونسٹ لیڈرز میں بھی اشتراکی جو آ گئی، معاف کیجیے گا جو لوگ اس سے وہ آ گئی۔ لیکن ہم اگر ان کی زندگی دیکھیں کیفی صاحب کی، تو وہ ایک بمبئی کے ایک گھر میں رہتے تھے جہاں سارے کامریڈز رہا کرتے تھے، کھانا بھی وہیں بنتا تھا، اس میں ان کی محترمہ جو تھیں وہ اس کے سپرویژن بھی کرتی تھی، اور وہ وہی کھایا کرتے تھے جو سب لوگ کھاتے تھے، اور سویرے کھا پی کے وہ لوگ نکل جایا کرتے تھے سب جا کے مل میں اور ادھر ادھر جہاں جہاں مزدور ہوتے تھے وہاں جا کے اپنا کام کرنے لگتے تھے۔ تو جو ایک کمیونسٹ کا وہ جو کارڈ ہولڈرز کا ایک کارڈر تھا، اس کارڈر کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ تو کیفی صاحب کی شاعری کوئی کمرے کے اندر بیٹھ کے یا ایک آرام کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول کے اندر وہ شاعری کرتے ہو، غریبوں کے دکھ و درد کو دیکھتے نہیں، وہ بالکل جسے کہنا چاہیے گراس روٹ ورکر تھے، اور اس سے وہ پوری طرح سے وہ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہاں پر پروفیسر فضل امام صاحب، شارف بھائی اور تمام سب آپ سب حضرات بیٹھے ہو، وہاں ان کی شاعری کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک کیفی صاحب نے ایک ایسے سماج کو سوچا تھا کہ جو سماج سوشلسٹ جس کو کہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو جہاں پر ہم لوگ سماجواد کا تصور کرتے ہیں، وہ سماجواد نہیں جو کہ خالی کاغذوں میں ہوتا ہے یا کتابوں میں ہوتا ہے یا تھیوری میں ہوتا ہے، بلکہ پریکٹیکل سماجواد کیا ہونا چاہیے، یہ کیفی صاحب نے نہ صرف سوچا تھا بلکہ آپ کی زندگی جو تھی انہوں نے اسی سماجواد پر، اسی لائن پر وہ چلے، اور ان کی شاعری بھی وہ چلی۔ آج آپ نے یہاں پر کیفی اکیڈمی میں اس سیمینار کو کیا، اس کے سرپرست بھی موجود ہیں، شارف صاحب، ہمارے بڑے بھائی ولایت جعفری صاحب، شارف بھائی اور یہ سعید مہدی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے، اور جو کچھ بھی آج ڈیلیبریشنز ہیں وہ جہاں آپ اردو میں چھپوائیں، میری گزارش ہے کہ اس کو ہندی میں بھی چھپوائیں۔ اچھا، اور ہندی کو ذرا سا جہاں پہ بہت سخت اردو کے الفاظ آئے ہیں وہاں کو ہندی میں تھوڑا سا اس کا یا تو ترجمہ کر دے یا اس کو وہ کر دے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خدمت، کیفی صاحب کو تو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس موومنٹ کی خدمت ہوگی جس موومنٹ کو کیفی صاحب چلا رہے تھے۔ آخر میں کہوں گا کہ صابرہ صاحبہ جو ہیں وہ جب
سماجواد، سوشلزم، اشتراکیت، روس اور تمام سب باتیں آتی ہیں، تو بغیر وہ تصور جو ہے وہ بغیر صابرہ حبیب صاحبہ کے ہم لوگوں کا پورا نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سن 74-75 سے لے کر اور آخر تک کے جو کچھ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے کمیونسٹ لیڈرز اور سماجواد کی اور سب سارے آئے، ان کی ساری ترجمانی جو تھی وہ پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ کرتی تھی۔ اور اکثر یہ ہوا ہے، ایک ہمارے بس آخری بات ہے، معاف کیجیے گا آپ لوگ، ایک ہمارے وزیر اعلیٰ تھے جو سماجواد سے زیادہ واقف نہیں تھے، نہ روس میں لیڈرز کے بارے میں کچھ جانتے تھے 1987 میں، اور محترمہ جو تھی وہ انٹرپریٹ کر رہی تھی، وہ بھی کچھ کہہ رہے تھے جو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جو یہ جس طرح سے انٹرپریٹیشن ان کا ہو رہا تھا، ترجمانی کر رہی تھی، وہ جو روس کے منسٹر وغیرہ آئے تھے ان کا اتنا متاثر ہو رہے تھے، برابر تالیاں بجا رہے تھے اور وہ اٹھ کے وزیر اعلیٰ سے ہاتھ ملاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جو وہ سب کہہ رہے ہیں آپ، جو انہوں نے کہاں یہ پہ، اور پتہ نہیں کون کون سے آتھر اس کے جو ہوتے ہیں آپ کے روسی آتھرز کا، ان کا بھی ذکر وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان سے کر رہی تھی، جبکہ وہ میرا خیال ہے اس کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ تو سچ بھی کافی بولتی ہیں یہ، میں اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔